بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج ہم تھیوری آف آٹومیٹا کا 8th لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر ہم 7 لیکچرز ڈسکس کر چکے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس دوران جو آپ کو اسائنمنٹس ملی ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا. اس میں کچھ پرابلمس پریکٹس کے بعد کلیئر ہو چکے ہوں گے. ان تمام 7 لیکچرز کا دوبارہ احاطہ کرنا تو مشکل ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ لاسٹ لیکچر کا احاطہ کیا جائے, اس کو دوبارہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کیا. آئیے اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم وی ڈسکس دا ایف اے آف ایون لینگویج. ایون لینگویج کے ایف اے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا اور اس کی کنسٹرکشن پر بھی غور کیا کہ اس ایف اے کے لیے 4 اسٹیٹس کیوں ضروری تھیں. ہم نے اس میں ایکسیپٹ ہونے والی اسٹرنگس اور ریجیکٹ ہونے والی اسٹرنگس کے بارے میں تفصیل سے دیکھا. وی ڈسکسڈ ایف اے کورسپونڈنگ ٹو فائنائٹ لینگویجز. فائنائٹ لینگویجز بظاہر بڑی آسان نظر آتی ہیں کہ شاید ان کے ایف ایز آسان ہوں گے, لیکن ان میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایف ایز بنانے کے 2 میتھڈ ڈسکس کیے, جس میں دوسرا میتھڈ مارٹنس کی بک سے لیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے گیون لینگویج کے لیے ریکوائرڈ ایف اے بنانا آسان اور ممکن تھا. لاسٹلی وی ڈسکسڈ ٹرانزیشن گرافس اور اس سلسلے میں صرف ڈیفینیشن ہی بتائی جا سکی اور یہ اسٹرکچر بھی ایف اے سے پہ ہی بیس کرتا ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن ایف اے سے مختلف تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں یہ چاہوں گا کہ ٹرانزیشن گراف کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کی جائے اور اس کی ڈیفینیشن کو آپ کے لیے میں ضروری سمجھوں گا کہ ایف اے کی ڈیفینیشن سے کمپیئر کریں اور کمپیریزن کے دوران خود ہی چیک کریں کہ کس جگہ فرق ہے. تو آئیے اس فرق کو دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. A transition graph abbreviated by TG is a collection of following: number 1, finite number of states, at least one of which is start state and some, maybe none, final states. یہاں انیشل اسٹیٹ یا اسٹارٹ اسٹیٹ پر اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں کہ ایگزیکٹلی 1 اسٹارٹ اسٹیٹ جیسے ایف اے میں تھی, بلکہ ایٹ لیسٹ 1 اسٹارٹ اسٹیٹ. اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف اسٹارٹ اسٹیٹس may be 1 or more than 1 and some may be none, final states. فائنل اسٹیٹ کی کنڈیشن وہی ہے جو ایف اے میں تھی. نمبر 2, فائنائٹ سیٹ آف ان پٹ لیٹرس سگما فرام وچ ان پٹ اسٹرنگس آر فارمڈ. یہ سیکنڈ فیکٹر بالکل وہی ہے جو ایف اے میں تھا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. نمبر 3, فائنائٹ سیٹ آف ٹرانزیشنز دیٹ شو ہاؤ ٹو گو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر بیسڈ آن ریڈنگ اسپیسیفائڈ سب اسٹرنگس of input letters, possibly even the null string. عزیز طلبہ, یہ تھرڈ پارٹ جو ابھی ڈسکس کیا, اس میں اس ایف اے کے تھرڈ پارٹ کی نسبت واضح تبدیلی ہے. وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایف اے کی ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیشن شو کرنا ضروری ہے. اس پر کوئی بحث نہیں تھی کہ وہ ٹرانزیشن اسی اسٹیٹ پر ہو یا کسی دوسری اسٹیٹ کے لیے, لیکن ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیشن کا شو کرنا ضروری تھا. جبکہ ٹرانزیشن گراف میں اسٹیٹ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کہ ہر اسٹیٹ اور ہر لیٹر کے لیے ٹرانزیشن ضروری ہے, بلکہ ٹرانزیشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیر آر فائنائٹ مینی ٹرانزیشنز شوئنگ ہاؤ ٹو موو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر بیسڈ آن اسپیسیفائڈ سب اسٹرنگ. تو سب اسٹرنگ سے مراد یہاں لیٹر بھی ہو سکتا ہے, سب اسٹرنگ سے مراد یہاں نل اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, اور سب اسٹرنگ سے مراد ڈبل اے, ڈبل بی یا اس قسم کی کوئی بھی اسٹرنگ سب اسٹرنگ کہلائے گی. اور بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسپیسیفائڈ اسٹرنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کی طرف ٹرانزیشن دکھا سکتے ہیں, اور ایون نل اسٹرنگ کے لیے بھی جو ٹرانزیشن ہے وہ شو کی جا سکتی ہے. جبکہ ایف اے میں ہم نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن شو نہیں کرتے تھے. وہاں یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ نل اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور انیشل اسٹیٹ ہی پر رہتی ہے, اور اس اعتبار سے اگر انیشل اسٹیٹ
فائنل اسٹیٹ ہو تو نل اسٹرنگ ایف اے میں آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ تصور ہوتی تھی، جبکہ یہاں بھی اگر نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن شو نہیں کی جا رہی اور انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہے تو ہم نل اسٹرنگ کو ایکسیپٹڈ تصور کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نل اسٹرنگ کی سیپریٹ ٹرانزیشن بھی دکھا سکتے ہیں اور اس نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن کو انیشل اسٹیٹ سے پر شو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مزید ایگزامپلس کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلائڈ میں ایک نوٹ نظر آ رہا ہے اور یہ نوٹ نہایت ضروری ہے۔ اٹ از ٹو بی نوٹڈ دیٹ ان ٹی جی there may exist more than one paths for certain string while there may not exist any path for certain string as well۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ there is a possibility in ٹی جی جو تھرڈ ہم نے فیکٹر ظاہر کیا اس کی ڈیفینیشن میں، اس کے مطابق ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کسی اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ایگزسٹ کرتے ہوں۔ ایک سے زیادہ پاتھ ایگزسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس اسٹرنگ کو انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ کیا جائے اور ٹرانزیشن وائز اس کو اینڈ کیا جائے تو وہ اسٹرنگ ایک سے زیادہ پاتھ جنریٹ کر سکتی ہے، اور اگر ایک سے زیادہ پاتھ جنریٹ ہوں تو اس صورت میں اس اسٹرنگ کے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہونے کے لیے کیا کنڈیشن ہوگی، آئیے اس کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں۔ سو اف دیر آر more than one path traced by any string, then the string will be supposed to be accepted if there exists at least one path for that string which starts from initial states and ends in final state۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ پاتھ کسی اسٹرنگ کے ایگزسٹ کرتے ہوں اور ان میں سے کم از کم ایک پاتھ ایسا ہو جو انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر کسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو تو ہم اس اسٹرنگ کو ایکسیپٹ تصور کریں گے، ادروائز دا اسٹرنگ ول بی سپوز ٹو بی ریجیکٹڈ، یعنی اگر ایک بھی پاتھ ایسا نہیں مل رہا جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہا ہے تو ہم اس اسٹرنگ کو ریجیکٹ تصور کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اسٹرنگ کے ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہونے کی بات کی۔ اب ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی سب اسٹرنگ یا اسٹرنگ کے لیے کوئی پاتھ ایگزسٹ نہ کرتا ہو، اور اگر کوئی پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے سٹارٹ ہو کر فائنل اسٹیٹ پر اینڈ نہیں ہو رہی اور وہ اسٹرنگ ریجیکٹ تصور ہوگی۔ اس ایکسیپٹ اور ریجیکٹ ہونے والے کنسیپٹ کو مزید دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ کنسیڈر دا لینگویج ایل ڈیفائنڈ اوور سگما which is consisting of letter A, B of all strings including null string. The language L may be accepted by the following TG۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی جی میں ایک انیشل اسٹیٹ ہے اور اس پر اے بی کا لوپ ہے اور ایک نل ٹرانزیشن شو کی جا رہی ہے، ایک ایسی ٹرانزیشن جس کا لیبل نل اسٹرنگ ہے۔ ہم اس کو نل ٹرانزیشن آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں، ویسے یہ ٹرانزیشن فار نل اسٹرنگ ہے اور یہ انیشل اسٹیٹ کو فائنل اسٹیٹ پر ملا رہی ہے۔ چونکہ فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے تو اس اعتبار سے نل اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو رہی ہے، جبکہ فائنل اسٹیٹ پر ایک لوپ اے بی کا اور نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اے کو رن کریں یا بی کو رن کریں تو ان میں سے کوئی بھی اسٹرنگ لیں وہ ہمیں انیشل اسٹیٹ پر رکھتی ہے، جبکہ اے نل اسٹرنگ اے یہ ڈبل اے بن جاتا ہے اور اس اعتبار سے یہ اسٹرنگ ایکسیپٹ تصور ہو رہی ہے، جبکہ ڈبل اے انیشل اسٹیٹ کے لوپ سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈبل اے کے لیے دو پاتھ دکھائی دے رہے ہیں، ایک پاتھ انیشل پہ ہی رکھتا ہے اور دوسرا پاتھ ہمیں انیشل سے فائنل پر لے جاتا ہے، اور چونکہ ہمیں ڈبل اے کے لیے دو پاتھ نظر آ چکے ہیں، ان میں سے ایک پاتھ فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس طرح سے ڈبل اے ایکسیپٹ ہو گیا۔ ڈبل اے کے لیے ایک اور پاتھ بھی ہم چوز کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ سے نل اسٹرنگ کو فالو کرتے ہوئے ڈبل اے فائنل اسٹیٹ کے لوپ سے لے لیا جائے، تو اس طرح ڈبل اے کا ایک اور پاتھ بھی مل جائے گا اور یہ تین پاتھ ڈبل اے کے ہم دیکھ سکیں گے، اور ان میں سے کم از کم ایک چونکہ سکسیسفل پاتھ تھا، یہاں سکسیسفل سے مراد وہ پاتھ جو فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوتا ہو
اس کو ہم سکسیسفل پاتھ کہیں گے. اس طرح سے بھی ڈبل اے ایکسیپٹ تصور ہوگا. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ ہمیں پاتھس نظر آئیں گے، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی پاتھ انیشل سے فائنل کی طرف لے جا رہا ہو تو وہ اسٹرنگ ایکسیپٹ تصور ہوگی. یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر کسی اسٹرنگ کے شروع میں نل اسٹرنگ ہو یا اینڈ پر نل اسٹرنگ آ رہا ہو تو وہ اس اسٹرنگ کے اسٹیٹس کو چینج نہیں کرتی. تو اس طرح سے تمام اسٹرنگس جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہی ہیں یہ وہی ہیں جو ہماری لینگویج کا پارٹ ہیں. تو اس طرح سے یہ ٹی جی ایگزیکٹلی اس لینگویج کے لیے ٹی جی تصور ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے ایک ایگزامپل ٹی جی کے لیے دیکھی اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کسی لینگویج کے لیے ایک سے زیادہ ٹی جی بنائے جا سکتے ہیں. تو جس طرح سے ایف اے میں ہم نے اس کا جواب ہاں میں دیا تھا اسی طرح سے ٹی جی کے لیے بھی اس کا جواب ہاں میں ہے. آئیے اس کے لیے ایک اور ٹی جی دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. ٹی جی 1، اس میں آپ ایک ہی اسٹیٹ کا ٹی جی دیکھ رہے ہیں. اس میں انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے اور ایف اے کی طرح یہ نل اسٹرنگ کو آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ کر رہی ہے، جبکہ ایک لوپ اے بی کا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ الفابیٹ اے بی پر ڈیفائن ہونے والی تمام اسٹرنگز انیشل پر ہی رہیں گی، اور چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ بھی ہے اس لیے تمام اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی سلائیڈ میں کہ ایک ہی لینگویج کے لیے دو ٹی جیز ایگزسٹ کر رہے تھے، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ٹی جی بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ابھی بھی ہاں میں ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے آئیے سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. ٹی جی 2 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اسٹیٹس ہیں، ایک انیشل اسٹیٹ جو فائنل اسٹیٹ بھی ہے اور ایک اور فائنل اسٹیٹ جو دوسری طرف نظر آ رہی ہے. ہم نے پہلی والی اسٹیٹ کو دوسری والی اسٹیٹ سے اے کوما بی کے ذریعے ملایا، یعنی whether we read A or B at initial state will be moving towards the second state، اور اس طرح سے لیٹر A B بھی ایکسیپٹڈ تصور ہوں گے. چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل آلریڈی تھی اس لیے نل اسٹرنگ بھی اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے. اور ویسے بھی اس اسٹیٹ کی کوئی بھی اسٹیٹ ایسی نہیں جو نان فائنل ہو، اور ہم نے لیٹر وائز ٹرانزیشن شو کر دیں اس لیے تمام ٹرانزیشنز آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہو سکیں گی اور یہ ریکوائرڈ لینگویج کا ٹی جی بن سکے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ٹی جیز کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی جیز کی اسٹرکچر ایف اے کی نسبت تھوڑی مختلف ہے چونکہ اس کی ڈیفینیشنز ڈفرینٹ تھیں. میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی ٹی جی کنسٹرکٹ کریں تو ہمیں ٹی جیز میں کچھ ریلیکسیشنز مل گئی ہیں. We are not bound to follow these relaxations, but we can use these relaxations. ان relaxations کو ہم یوز کر سکتے ہیں، ان کو یوز کرنے کے باؤنڈ نہیں ہیں کہ یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے. تو مزید اگزامپل کے لیے آئیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ ٹی جیز. ہم اس ایگزامپل میں لینگویج کی بجائے ٹی جی سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. دیر آر 3 ٹی جیز، ٹی جی 1، ٹی جی 2، ٹی جی 3. In TG1 there is only one state which is initial state. چونکہ کنڈیشن ضروری ہے کہ ٹی جیز کی اسٹیٹس میں کم از کم ایک اسٹیٹ کا انیشل ہونا ضروری تھا، اس لیے ہم نے انیشل اسٹیٹ دکھا دی، اور یہ انیشل اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ نہیں ہے اس لیے نل اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی. اس پر کوئی بھی ٹرانزیشن شو نہیں کی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الفابیٹ آپ لے لیں، اس الفابیٹ کی کوئی بھی اسٹرنگ اس پر رن کرنا چاہیں اس کے لیے کوئی سکسیسفل پاتھ نہیں ملے گا، اور اس طرح سے یہ ٹی جی کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ایون یہ نل اسٹرنگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. عزیز طلبہ، میری کوشش یہ ہے کہ وہ تمام لینگویجز جو ہم ایف اے میں ڈسکس کرتے آئے ان کو ٹی جی کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے، اور ایمٹی لینگویج اس اعتبار سے بہت اہم لینگویج ہے کیونکہ اس کے ایف اے کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف ایف ایز بن سکتے تھے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ٹی جی کے سلسلے میں بھی یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اس کے ٹی جیز ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ کس قسم کے ہوں گے
تو اس کے لیے آئیے مزید سلائڈ کی طرف دیکھتے ہیں. TG2, this TG contains two state, initial state and state 1. یہاں state 1 لیبل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر لیبل نہیں کرتے اور TG1, TG2 اور TG3 کی بات نہیں کرتے تو آپ اس پورے اسٹرکچر کو ایک TG تصور کر سکتے تھے اور جس میں 3 انیشل اسٹیٹ ہوتی ہیں. اس لیے ہم نے ان کو لیبل بھی کیا اور ان کے نام بھی علیحدہ علیحدہ رکھ دیا. تو اس TG میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انیشل اسٹیٹ پر کوئی لوپ نہیں ہے، البتہ اس کی ایک ٹرانزیشن A اور B کے لیے اسٹیٹ 1 کی طرف جا رہی ہے، اور چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل نہیں ہے اس لیے نل اسٹرنگ کے ایکسیپٹ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ہم نل اسٹرنگ کو کسی اور اسٹیٹ کی طرف لے جا کر بھی ایکسیپٹ کروا سکتے تھے اور وہ ٹرانزیشن بھی یہاں ظاہر نہیں کی جا رہی. تو اس طرح سے نل اسٹرنگ کسی صورت میں اس TG میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی. اب جو ٹرانزیشن شو کی گئی ہیں وہ لیٹر A اور B کی ہیں، اور جس اسٹیٹ کی طرف یہ ٹرانزیشن جا رہی ہیں وہ اسٹیٹ 1 ہے جو نان فائنل اسٹیٹ ہے. میں نے نان فائنل کا لفظ استعمال کر لیا چونکہ یہ فائنل نہیں ہے، ہم اس کو نان فائنل کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ یہ لیٹرز فائنل اسٹیٹ پر اینڈ نہیں ہو رہے اس لیے یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. اسٹیٹ 1 پر ہمیں مزید کوئی ٹرانزیشن دکھائی نہیں دے رہی، اس کا مطلب کہ اس کے بعد آگے کی طرف کوئی پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو لیٹر A B کے ساتھ کوئی بھی لیٹر ملا دیں اس کے لیے مزید پاتھ ٹریس نہیں ہو سکے گا، اور اگر پاتھ ٹریس نہیں ہوگا تو ایسی اسٹرنگس ایکسیپٹ نہیں ہو سکیں گی. تو ہم نے دیکھا کہ نہ ہی لیٹر A نہ ہی B ایکسیپٹ ہو سکے، بلکہ ان سے سٹارٹ ہونے والی کوئی بھی اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی. تو گویا یہ TG کسی بھی اسٹرنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایک طرح سے ایمٹی لینگویج کے TGs کی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے 2 ڈفرینٹ TGs دیکھے اور ان میں ہم نے یہ طے کیا کہ یہ نہ نل اسٹرنگ ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ کوئی اور اسٹرنگ بھی اس میں ایکسیپٹ نہیں ہو پائے گی. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی TG ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو اس کے جواب کے لیے ہم آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. TG3, this TG again contains 2 states, initial state and state 1. Initial state is not final, so it cannot accept null string. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ کے لیے علیحدہ سے کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نل اسٹرنگ اس TG میں کسی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی. A اور B کی ٹرانزیشن بھی اسی طرح سے ہے جیسے TG2 میں تھی. ہم نے اسٹیٹ 1 پر ایک لوپ A اور B کے لیبل کے ساتھ ظاہر کر دیا. یہ فرق ہے اس TG3 اور TG2 میں، لیکن چونکہ یہ لوپ ہے اور یہ whether we read A اور B آپ پہلے ہی جانتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ at state 1 whether we read A اور B will be remaining at the same state, and the state 1 is not final state, so whether we start from A اور B the string will never be accepted. تو اس طرح سے کوئی بھی اسٹرنگ خواہ وہ A سے سٹارٹ ہو یا B سے سٹارٹ ہو وہ ایکسیپٹ نہیں ہو سکے گی، جبکہ A اور B بذات خود ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. تو تمام پاسبل اسٹرنگس جو اس الفابیٹ پر ڈیفائن تھیں اس TG3 میں ایکسیپٹ نہیں ہو سکیں گی. ہم یہ کہہ سکیں گے دس TG3 ایکسیپٹس ایمٹی لینگویج. عزیز طلبہ، ہم ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے TG کے کانسیپٹ کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. میری کوشش یہی تھی کہ سمپل لینگویجز کے ذریعے آہستہ آہستہ آپ کو آگے لایا جائے اور آپ کمپیئر کرتے رہیں. یہ وہی لینگویجز ہیں جن کے FA ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کرتے چلے، ہم ان کو TG کے اعتبار سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے آئیے مزید دیکھنے کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج L of strings defined over sigma consisting of letter A, B, starting with B. The language L may be expressed by regular expression B into A plus B star, and this may be accepted by the following TG. یہاں میں نے دوبارہ سے آپ کو ریگولر ایکسپریشن کا کانسیپٹ دیا. میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی لینگویج کی بات ہو آپ کو اس کی ریگولر ایکسپریشن فوراً ذہن میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم بعد میں بجائے لینگویج کو ڈسکرائب کرنے کے اس کو ریگولر ایکسپریشن سے ہی لکھ دیں. اس TG پر غور کیجئے. اس میں 2 اسٹیٹس نظر آ رہی ہیں، ایک انیشل اور ایک فائنل.
انیشل اسٹیٹ پر بی کی ٹرانزیشن فائنل کی طرف جا رہی ہے جبکہ اے کی ٹرانزیشن موجود نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ لیٹر اے کا کوئی پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا اور اس طرح سے اے سے سٹارٹ ہونے والی کسی بھی اسٹرنگ کا ہمیں یہاں پاتھ نہیں مل سکے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اے سے سٹارٹ ہونے والی تمام اسٹرنگس اس میں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، یعنی وہ ریجیکٹ ہیں چونکہ ان کا کوئی پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا. جبکہ بی سے سٹارٹ ہونے والی اسٹرنگس ہمیں انیشل سے پہلے فائنل کی طرف اور پھر فائنل سے فائنل پر رکھتی ہیں، جبکہ بی لیٹر خود انیشل سے فائنل کی طرف لے جا رہا ہے اور اس طرح سے لیٹر بی ایکسیپٹڈ ہے. So once we visit the final state, after that the loop shows that whether we read A or B will be still at final state. یعنی اس اسٹیٹ پر خواہ A ریڈ کیا جائے یا B ریڈ کیا جائے ہم اسی اسٹیٹ پر رہیں گے، اور یہ اسٹیٹ چونکہ یہ ٹرانزیشنز لوپ کی شکل کی ہیں ہمیں فائنل اسٹیٹس پر رکھیں گی. تو اس طرح سے کوئی بھی اسٹرنگ جو B سے سٹارٹ ہوگی وہ انیشل سے اسی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہو سکے گی اور وہ ایکسیپٹڈ تصور ہوگی، اور اس طرح سے جو ریکوائرڈ لینگویج ہے ایگزیکٹلی وہ اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہوگی. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی ایک ٹی جی ڈسکس کیا جس میں ایسی لینگویج ایکسیپٹ ہو رہی ہے ان وچ دا اسٹرنگس اسٹارٹ ود بی. میں یہاں ایک بات کہتا چلوں جو ایف اے کے سلسلے میں نے کہی تھی کہ جب بھی کسی لینگویج کو کسی ٹی جی سے ایسوسیٹ کریں تو آپ اس کے ٹو وے چیک آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. نمبر 1، ایوری اسٹرنگ بلونگنگ ٹو دا لینگویج مسٹ بی ایکسیپٹڈ بائی دیٹ ٹی جی. اب یہاں ٹی جی میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ٹی جی میں جب کسی اسٹرنگ کو آپ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایک سے زیادہ پاتھ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ جو پہلی ٹرائی آپ کریں اس میں جو پاتھ ملے وہ فائنل اسٹیٹ پر نہ جا رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں، آپ چیک کریں، ٹیسٹ کریں کہ کیا اس اسٹرنگ کے لیے ایک سے زیادہ پاتھ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پاتھ انیشل سے فائنل کی طرف لے جائے اور وہ اسٹرنگ جس کو آپ پہلی بار ریجیکٹڈ تصور کریں میں بھی دوسرے پاتھ کی وجہ سے وہ ایکسیپٹڈ ہو جائے. تو بہت ضروری ہے کسی بھی اسٹرنگ کو جب آپ چیک کریں کہ وہ اس میں ریجیکٹ ہو رہی ہے یا ایکسیپٹ، اس کے تمام پاسبل پاتھس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تو ایک سائڈ چیک کرنے کے لیے ہو گئی کہ اس لینگویج کی تمام اسٹرنگس کو اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہونا ضروری ہے. جبکہ دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اس ٹی جی میں جتنی اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہیں وہ اس لینگویج کا پارٹ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی اسٹرنگز بھی ایکسیپٹ ہو رہی ہوں جو اس لینگویج کا پارٹ نہ ہوں، اور اس طرح سے وہ ٹی جی اور وہ لینگویج آپس میں ایسوسیٹ نہیں ہو سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ٹی جی اور لینگویج کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ایگزامپلس کے ذریعے اس کے کانسیپٹ کو پختہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایگزامپلس کے ذریعے ہی ہم اس کو آگے چلا سکیں گے. مزید ایگزامپل کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل آف اسٹرنگس ڈیفائنڈ اوور الفابیٹ consisting of letters A, B, not ending in B. The language may be expressed by the regular expression null string plus A plus B star A, and this may be accepted by the following TG. یہاں میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ not ending in B کا مطلب ending in A نہیں ہے. ending کے کنڈیشن میں ہم 3 قسم کی اسٹرنگس لے سکتے ہیں. ایسی اسٹرنگس جو A پر اینڈ ہو رہی ہیں اور ایسی اسٹرنگس جو B پر اینڈ ہو رہی ہیں. ایک اسٹرنگ ایسی بھی ہے which neither ends in A nor in B which is null string, اور چونکہ ہم نے نیگیشن اینڈنگ ان B کی تھی اس لیے نل اسٹرنگ اس میں شامل ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریگولر ایکسپریشن میں نل اسٹرنگ پلس A پلس B اسٹار A یہ وہی ریگولر ایکسپریشن ہے جو اس لینگویج کے ایف اے کے سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس ٹی جی پر غور کرنا چاہیں گے. اس ٹی جی میں ایک انیشل اسٹیٹ ہے جبکہ 2 فائنل اسٹیٹ نظر آ رہی ہیں. اب انیشل اسٹیٹ پر آپ ایک لوپ دیکھ رہے ہیں جس پر A, B لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے if we read A اور B will be staying there, ہم وہاں سے موو نہیں ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹرانزیشن A کے لیے آپ کو نظر آ رہی ہے جو فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے. تو یہ وہی ریلیکسیشن ہے ہم نے یوز کر لی جو تھرڈ پارٹ میں بتائی گئی تھی
کہ اسپیسیفائڈ سب اسٹرنگ کی بیس پر ٹرانزیشن شو کی جا رہی ہیں، تو ہم نے لیٹر اے کے لیے ایک سے زیادہ ٹرانزیشن شو کر دیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ڈبل اے، ٹرپل اے، 4A اینڈ سو آن، ان سب کی ٹرانزیشنز آپ کو انیشل سے انیشل پر رکھتی ہیں. اور اگر ہم ڈبل اے، ٹرپل اے، 4A، 5A کو اور طریقے سے دیکھنا چاہیں تو وہ فائنل اسٹیٹ پر بھی جا سکتی ہیں. اس میں آپ ایک لیٹر اے لوپ سے لے لیں اور باقی لیٹر اے جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ نیکسٹ ٹرانزیشن سے لیں تو ڈبل اے اس طرح سے فائنل اسٹیٹ پر چلا جاتا ہے. تو جس طرح سے سنگل اے آپ کو فائنل اسٹیٹ پر ڈائریکٹ لے جاتا ہے، اسی طرح سے ڈبل اے کی دو پاسبلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک پاسبلٹی آپ کو انیشل پر رکھتی ہے، دوسری پاسبلٹی فائنل پر لے جاتی ہے. تو یہی صورتحال ٹرپل اے، 4A، 5A کی ہوگی. تو چونکہ ایک سے زیادہ پاتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے کم از کم ایک پاتھ فائنل اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس طرح سے اے، ڈبل اے، ٹرپل اے، 4A اینڈ سو آن یہ تمام اسٹرنگز ایکسیپٹ ہوں گی. جبکہ اگر آپ بی کی طرف دیکھیں تو بی کے لیے صرف ایک ہی لوپ ہے، ایک ہی پاتھ ہے. آپ بی ریڈ کریں، ڈبل بی ریڈ کریں، ٹرپل بی ریڈ کریں اینڈ سو آن، وہ انیشل پہ ہی رکھے گا اور اس طرح سے یہ تمام اسٹرنگز ریجیکٹ ہو جائیں گی. جبکہ بی کے ساتھ اے ملانے سے یا ڈبل بی کے ساتھ اے ملانے سے یا ٹرپل بی کے ساتھ اے ملانے سے اسٹرنگز فائنل کی طرف جا رہی ہیں اور یہ ایکسیپٹ ہوں گی. تو اس طرح سے یہ تمام پاسبل اسٹرنگز جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے آ رہا ہے وہ اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں. عزیز طلبہ، ابھی تک ہم نے جن اسٹرنگز کا ذکر کیا وہ تمام اسٹرنگز ایسی تھیں جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے آ رہا تھا اور وہ ایکسیپٹ ہو رہی تھیں. چونکہ اس لینگویج میں ابھی نل اسٹرنگ باقی ہے اور نل اسٹرنگ کو ایکسیپٹ کروانے کے مختلف طریقے، آپ انیشل کو فائنل بھی کر سکتے ہیں اور نل اسٹرنگ کو سیپریٹلی بھی ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا نل اسٹرنگ کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کروانا ہے یا انیشل اسٹیٹ کو فائنل کرنے سے ایکسیپٹ کروانا ہے، آئیے سلائڈ کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نل اسٹرنگ کے لیے ہم نے ایک سیپریٹ ٹرانزیشن بنا دی اور اس کو جس اسٹیٹ سے ملایا اس کو فائنل اسٹیٹ کر دیا. دوسری پاسبلٹی کہ انیشل کو فائنل کر دیا جاتا، تو ایسا کرنے سے یہ تمام اسٹرنگز جو بی سے سٹارٹ ہو رہی تھیں، یعنی بی سے سٹارٹ اور بی پر اینڈ، بی کا لوپ وہ پورا ایکسیپٹ ہو رہا تھا اور بلکہ اے بی کی تمام کمبینیشن ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے کہ جب کسی ریکوائرڈ اسٹرنگ کو، اسپیشلی نل اسٹرنگ کو آپ ایکسیپٹ کرائیں تو یہ فیصلہ کرنا کہ اسے انیشل اسٹیٹ کو فائنل کرنے سے ایکسیپٹ کروانا چاہیے یا سیپریٹلی، تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بعض اوقات انوانٹیڈ اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں اور ٹی جی میں تو یہ بہت زیادہ آسانی ہے کہ آپ اس کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کروا سکتے ہیں، جبکہ فائنل اسٹیٹ پہ ایسا فائنائٹ ایف اے میں ایسا نہیں کر سکتے تھے، فائنائٹ آٹومیٹن میں ایسا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے اس کے لیے ایک علیحدہ سے ٹرانزیشن شو کر دی اور یہ ٹیکنیک آپ آئندہ بھی یوز کر سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ایک ایسے ٹی جی کی بات کی جس میں نل اسٹرنگ کو سیپریٹلی ہم نے ایکسیپٹ کروایا اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اس کو سیپریٹلی ایکسیپٹ کیوں کروایا. اور ٹی جی کے کنسیپٹ کو مزید پختہ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ہم یہاں چاہیں گے کہ جو لاسٹ ٹائم آپ کو ٹاسک دیا گیا تھا اس کا سولوشن بھی ڈسکس کر لیا جائے. تو جو لاسٹ لیکچر میں ٹاسک تھا اس کی اسٹیٹمنٹ تھی، یوزنگ دا ٹیکنیک ڈسکسڈ بائی مارٹن build an FA accepting the following language, the language consisting of words W belonging to AB star, length of word greater or equal to 2 and second letter of word from right is A. اس سے پہلے کہ ہم اس کے ٹی جی کی طرف جائیں، میں یہ چاہوں گا کہ اس لینگویج پر غور کر لیا جائے. اس لینگویج کی منیمم اسٹرنگ کی جو منیمم لینتھ ہے وہ 2 ہے، بیکاز دا لینتھ آف ورڈ از گریٹر دین اور ایکول ٹو 2. تو 2 سے کم لینتھ والی کوئی اسٹرنگ اس لینگویج کا پارٹ نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، سیکنڈ لیٹر فرام رائٹ آف ورڈ از اے. اب یہ سیکنڈ لیٹر کی بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاسٹ 2 لیٹر کی بات کریں اور اسٹرنگ کے اینڈنگ
لیٹرز کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لاسٹ 2 لیٹرز میں سے سیکنڈ لیٹر اے ہو. تو اس صورت میں 2 پاسبلٹیز ہیں, یا تو وہ اسٹرنگ ڈبل اے پر اینڈ ہو رہی ہو یا وہ اے بی پر اینڈ ہو رہی ہو. اور اسی لیے آپ سولوشن میں دیکھ رہے ہیں کہ دا لینگویج ایل میں بی ایکسپریس بائی دا ریگولر ایکسپریشن اے پلس بی اسٹار ڈبل اے پلس اے بی. ریگولر ایکسپریشن یہاں دہرا دی گئی آپ کی اطلاع کے لیے کہ تاکہ آپ ریگولر ایکسپریشن کو ساتھ لے کر چلتے رہیں اور آپ کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ اس لینگویج میں کون کون سی اسٹرنگز آ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اے پلس بی اسٹار تمام اسٹرنگس کو جنریٹ کرتی ہے جس میں نل اسٹرنگ شامل ہے, جبکہ اے ڈبل اے اور اے بی یہ اس ریگولر ایکسپریشن کا کمپلسری پارٹ ہے. ان دونوں میں سے ایک کا لینا ضروری ہے اور اس طرح سے یہ ایگزیکٹلی اس لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہے. دس لینگویج may be accepted by the following FA. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے میں ہم نے مارٹن کی چونکہ ٹیکنیک کی بات کی تھی اور مارٹن کی ٹیکنیک ہی اس میں دکھائی جا رہی ہے. عزیز طلبہ, میں نے اسپیشلی اس ٹاسک میں آپ کو ٹیکنیک ڈسکس بائی مارٹن اس لیے کہا گیا تھا, دیا تھا اس میں کہ مارٹن کی ٹیکنیک سے اس قسم کی لینگویجز کے ایف اے بنانا بہت آسان ہو جاتے ہیں اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے. تو اس لیے اس ٹاسک میں اسپیشلی ذکر کیا گیا تھا کہ مارٹن کی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایف اے بنائیں. تو اس کا سلوشن آپ کے سامنے ہے. آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. مارٹن کی ٹیکنیک میں ہم ٹری سٹرکچر لیتے ہیں اور چونکہ اینڈنگ پارٹ کی بات ہو رہی تھی اس لیے ہم نے 3 کالمز بنا دیے اس ٹری کے. پہلے کالم میں صرف نل اسٹرنگ والی اسٹیٹ آ رہی ہے, دوسرے کالم میں اے بی والی, اور تیسرے کالم میں ڈبل اے بی بی اے اور ڈبل بی. اور یہ لوپ اور جو ٹرانزیشن یہ وہی ہیں جو اس سے پہلی ایگزامپلس میں ہم لیکچر کے دوران ڈسکس کرتے چلے آئے تھے. تو وہی اسٹرکچر اس لینگویج کے ایف اے کے لیے کام کر رہی ہے ود دا چینج آف اسٹیٹس آف فائنل اسٹیٹس. فائنل اسٹیٹ کا جو تعین ہے وہ بڑی احتیاط سے یہاں کرنا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ جس کو لیبل ہم نے ڈبل اے کیا ہے یہ وہ اسٹیٹ ہے جس پر ایسی تمام اسٹرنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آئے گا وہ یہاں اینڈ ہوں گی اور اس کو فائنل کرنے سے وہ تمام اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. اسی طرح سے جس اسٹیٹ کو ہم نے اے بی لیبل دیا ہے یہ ایسی اسٹیٹ ہے کہ وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر اے بی آ رہا ہے وہ یہاں آ کر اینڈ ہوں گی اور چونکہ اس کو فائنل کر دیا اس لیے تمام اسٹرنگ ایکسیپٹ ہو جائیں گی. جبکہ بی اے اور ڈبل بی ایسی اسٹیٹس ہیں کہ وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل بی یا بی اے آ رہا ہو وہ ان اسٹیٹس پر باری باری اینڈ ہوں گی اور چونکہ یہ فائنل نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی اور وہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی, ان کو ریجیکٹ ہونا ضروری تھا. اسی طرح سے 3 اسٹیٹ باقی ہیں جس میں سے ایک کا لیبل اے اور دوسری کا لیبل بی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور تیسری اسٹیٹ جو کہ انیشل اسٹیٹ ہے ہم نے اس کو نل اسٹرنگ سے لیبل کیا اور ان کو فائنل اسٹیٹ نہیں کیا چونکہ یہ وہ اسٹرنگ ہیں جو ان لیبلڈ اسٹیٹ پر اینڈ ہو رہی ہیں اور ان کو چونکہ یہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھی ان کو ایکسیپٹ نہیں ہونا تھا اور ان کو فائنل نہیں کیا. اس طرح سے یہ ایف اے ریکوائرڈ لینگویج کا ایف اے بن گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے جو ٹاسک دیا تھا وہ ایف اے کے سلسلے میں تھا اور میں نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس اس لیے نہیں کیا کہ مارٹن کی ٹیکنیک کو ہم پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے چلے آئے تھے. ان کی ٹرانزیشن کی کنسٹرکشن ہم وہاں دیکھ چکے تھے, اس لیے ہم نے صرف فائنل اسٹیٹس کے اسٹیٹس کو ڈسکس کرنا تھا, وہ ہم نے اچھی طرح سے ڈسکس کیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ جو ٹاسک آپ کو دیا تھا لاسٹ ٹائم اس کا بھی سولوشن دے دیا جائے. امید ہے کہ آپ نے اپنے طور پر بھی اس ٹاسک کو سولو کیا ہوگا اور یہ نان کریڈٹ اسائنمنٹس ہیں تو اپنے سولوشن کو اس سے کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک اس سولوشن کے قریب پہنچ سکے تھے. آئیے اس کے لیے سلائڈ پر چلتے ہیں. یوزنگ دا ٹیکنیک ڈسکسڈ بائی مارٹن, build an FA accepting the following language L consisting of words belonging to A, B star. W neither ends in AB nor in BA. اب یہاں اینڈنگ پارٹ کی نگیشن دکھا دی گئی ہے. آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے ایسی لینگویج میں جس کی اسٹرنگس کی ڈیفینیشن کسی کنڈیشن کو نگیٹ کر رہی ہو. تو نگیٹ کرنے کی ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے. صرف یہ کہا گیا ہے کہ ایسی تمام اسٹرنگس جو اے بی یا بی پر اینڈ ہو رہی ہوں
وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نل اسٹرنگ اے یا بی کیا یہ اس میں شامل ہوں گی؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، چونکہ نل اسٹرنگ اے اور بی ایسے اسٹرنگز ہیں جو نہ تو اے بی پر اینڈ ہوتی ہیں نہ ہی بی اے پر۔ اور اس کے بعد آپ اس کے سولوشن میں ریگولر ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں، دا لینگویج ایل may be expressed by the regular expression null string plus a plus b plus a plus b star into double a plus double b۔ اب یہاں ہم نے ڈبل اے پلس ڈبل بی کو اینڈ پر لکھا، اور اس ریگولر ایکسپریشن کے بارے میں ہم ایف اے کے دوران بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ میں یہاں دوبارہ دہراتا چلوں کہ اینڈنگ پارٹ ود ریسپیکٹ ٹو ٹو لیٹرز اگر سامنے لیں تو دیر آر اونلی 4 اسٹرنگس، ڈبل اے بی، بی اے اینڈ ڈبل بی۔ چونکہ اے بی اور بی اے کی نگیشن ہو چکی تھی، اس لیے باقی 2 اسٹرنگس ڈبل اے اور ڈبل بی رہ گئیں، انہیں کو ہم نے اینڈ پر لکھ دیا، اور اس طرح سے یہ ریگولر ایکسپریشن ریکوائرڈ لینگویج کی ریگولر ایکسپریشن ہے۔ Now this language may be accepted by the following FA۔ آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ایف اے کی اسٹرکچر بالکل پچھلی ٹاسک میں دیے گئے ایف اے سے ملتی جلتی ہے، رادر یہ تمام ٹرانزیشن سیم ہے، صرف ہم نے فائنل اسٹیٹس کا تعین کرتے ہوئے اس سے مختلف انداز اپنایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرانزیشن وہ اسٹیٹ جس پر نل اسٹرنگ سے جس کو ہم نے لیبل کیا اس کو فائنل کیا، چونکہ نل اسٹرنگ اس لینگویج کا پارٹ تھی، اس کو فائنل ہونا ضروری تھا، اسی لیے لیٹر اے اور لیٹر بی چونکہ لینگویج کا پارٹ تھا، اس لیے وہ لیٹرز جو یہاں اینڈ ہوں ان کو ایکسیپٹ ہونا ضروری تھا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے اسٹیٹ اے پر اینڈ ہوگا اور لیٹر بی اسٹیٹ بی پر اینڈ ہوگا، اس لیے ہم نے ان دونوں اسٹیٹس کو فائنل اسٹیٹ کر دیا۔ اب بعد والے کالم میں جہاں 4 اسٹیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، ڈبل اے بی، بی اے اور ڈبل بی، ہماری لینگویج کنڈیشن کے مطابق the strings should not end in AB neither in AB nor in BA۔ تو اس لیے ہم نے وہ اسٹیٹس جن کے لیبل اے بی اور بی اے تھے اور اسٹرکچر کے مطابق وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈ پر اے بی یا بی اے آ رہا ہو انہوں نے یہاں اینڈ ہونا تھا، اور وہ لینگویج کا پارٹ نہیں تھیں، اس لیے ہم نے اس کو فائنل نہیں کیا، جبکہ ایسی اسٹیٹس جن کا لیبل ڈبل اے اور ڈبل بی تھا ان کو ہم نے فائنل اسٹیٹس کر دیا، چونکہ وہ تمام اسٹرنگس جن کے اینڈ پر ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہو وہ یہاں اینڈ ہوں گی اور وہ لینگویج کا پارٹ ہیں، ان کا فائنل اسٹیٹ ہونا ضروری تھا۔ عزیز طلبہ، ایسا کرنے سے ہم نے لینگویج کے لیے ایک ایف اے مکمل کر لیا۔ اب یہاں میں پھر دوبارہ دہراتا چلوں کہ آپ اپنی پریکٹس کے لیے اس لینگویج کی کچھ ایسی اسٹرنگس لیں جو اس لینگویج کو بلانگ کرتی ہوں ڈیفینیٹلی، اور اس کو رن کر کے دیکھیں تو یقیناً وہ اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہوں گی، اور کچھ اسٹرنگز ایسی بھی پک کریں جو لینگویج کا پارٹ نہ ہوں اور ان کو بھی رن کر کے دیکھیں، اس کو ان ایف اے میں ان اسٹرنگز کو اس ایف اے میں ایکسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی پریکٹس مکمل ہوگی، اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی کانسیپٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں دیے گئے ٹاسک کا ذکر کیا اور ایف ایس کی بات کی، اور آج چونکہ ہم ٹی جی کو آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے میں ایک ٹاسک آپ کو دے دی جائے، آپ اپنے طور پر پریکٹس کریں۔ اس ٹاسک کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں۔ بلڈ اے ٹی جی accepting the language of strings defined over sigma consisting of AB ending in B۔ یہاں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم نے ending in B کی بات کی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ٹاسک آپ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ نہ صرف اس کے لیے ایک ٹی جی بنائیں بلکہ ایک سے زیادہ ٹی جی بنائیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ایف اے بھی بنائیں، اور پھر طے کریں کہ جو ایف اے آپ نے بنایا ہے کیا وہ ایف اے ٹی جی بھی تصور ہو سکے گا۔ اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے، لیکن آپ اپنے طور پر ایف اے بھی ضرور بنائیں اور اس بات پر بھی غور کریں کہ کیا یہ ایف اے ٹی جی تصور ہو سکے گا یا نہیں۔ ہم ٹی جی کی بات کرتے چلے جا رہے ہیں اور ٹی جیز کی مختلف ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں۔ مزید ایگزامپلس کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں۔ کنسیڈر دا لینگویج ایل آف اسٹرنگس ڈیفائنڈ اوور سگما
consisting of AB containing double A. میں یہاں بتاتا چلوں کہ containing double A and consisting of double A میں فرق ہے. containing کا مطلب اس سٹرنگ میں ڈبل اے بھی ہو اور سٹرنگ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ڈبل اے ایک سے زیادہ بار بھی آ سکتے ہیں, اور کچھ اور سٹرنگس اور لیٹرز بھی آ سکتے ہیں. تو کنٹیننگ ڈبل اے, اور اس لینگویج کو ہم پہلے بھی ایف اے کے دوران دیکھ چکے ہیں. دا لینگویج ایل may be expressed by the following regular expressions: a plus b star double a plus b star. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ریگولر ایکسپریشن پر غور کریں اور اپنے طور پر کوئی اور ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کیا کوئی اور ریگولر ایکسپریشن بھی اس لینگویج کے لیے آ سکتی ہے. Now this language may be accepted by the following TG. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹی جی میں ہم نے دو اسٹیٹس بنائیں, اسٹیٹ 1 اینڈ اسٹیٹ 2. اسٹیٹ 1 کو ہم نے انیشل اسٹیٹ اور اسٹیٹ 2 کو فائنل اسٹیٹ قرار دیا, جبکہ اسٹیٹ 1 پر اے بی کا ایک لوپ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسٹیٹ 2 پر بھی بی اے یا اے بی ایک ہی بات ہے, اس میں فرق نہیں پڑتا چونکہ یہ کوما ہے اور کوما اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی لیٹر آئے ہم لوپ پہ ہی رہیں گے. اور جبکہ ڈبل اے 1 کو 2 سے ملا رہا ہے, تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لیٹر کی بجائے سٹرنگ کے لیے ایک ٹرانزیشن شو کر دی. یہاں وہ بات اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے جو ہم نے ٹی جی کی ڈیفینیشن میں کہی تھی کہ فائنائٹ سیٹ آف ٹرانزیشنز شوئنگ ہاؤ ٹو موو فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر بیسڈ آن اسپیسیفائڈ سب اسٹرنگ. تو یہ ٹرانزیشن ڈبل اے پر بیس ہو رہی ہے, سب اسٹرنگ ڈبل اے کے اعتبار سے لکھی گئی ہے. یعنی اگر آپ ڈبل اے ریڈ کریں اسٹیٹ 1 پر, سو یو کین موو ٹو اسٹیٹ 2. اب ایک طرف ڈبل اے اگر آپ لوپ یوز کریں تو 1 پر بھی رکھتا ہے, اور ڈبل اے آپ کو انیشل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ پر بھی لے جا رہا ہے. تو اس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈبل اے اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہو رہا ہے, چونکہ اس کے دو پاتھ تھے. ایک پاتھ نے اس کے ذریعے آپ انیشل سے انیشل پر رہے, دوسرے پاتھ سے آپ انیشل سے فائنل پر چلے گئے. چونکہ ایک سکسیسفل پاتھ مل گیا, اس طرح سے ڈبل اے اس ٹی جی میں ایکسیپٹ ہو رہا ہے. اور چونکہ لینگویج کی کنڈیشن یہ تھی کہ ایسی تمام سٹرنگز جن میں ڈبل اے کم از کم ایک بار ضرور آ رہا ہو وہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے. تو منیمم لینتھ والی سٹرنگ جو اس لینگویج میں تھی وہ ڈبل اے تھی, اور وہ یہاں ایکسیپٹ ہو رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرپل اے, 4A, 5A بھی یہاں ایکسیپٹ ہو سکے گا, اور اس کے لیے بہت سے پاتھس مل سکیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ ٹرپل اے کی بات کریں تو اس کا ایک پاتھ آپ اسٹیٹ 1 کے لوپ سے سنگل اے لیں اور ڈبل اے اسی کو لیں تو ٹرپل اے انیشل سے فائنل پر پہنچ جائے گا. اسی طرح سے ٹرپل اے کا ایک اور پاتھ آپ کو انیشل سے انیشل پہ ہی رکھتا ہے. اگر آپ انیشل اسٹیٹ کا لوپ ہی یوز کریں وہ سکسیسفل پاتھ نہیں ہوگا. جبکہ تیسرا پاتھ آپ کو یہ 1 سے 2 پر جاتے ہوئے ڈبل اے اور 2 پر جو لوپ ہے ان میں سے ایک اے یوز کرتے ہوئے مل جائے گا, اور وہ بھی فائنل اسٹیٹ پر اینڈ ہوگا, اور اس طرح سے وہ بھی ایکسیپٹ ہوگا. تو ٹرپل اے کے آپ کے پاس 3 پاتھ ملے, جن میں سے پہلا پاتھ یعنی ایک پاتھ ایسا تھا جو ریجیکٹڈ پاتھ تصور ہوگا, جو سکسیسفل نہیں ہوگا, اور باقی 2 پاتھ سکسیسفل ہوں گے. تو اس طرح سے ہم دیکھ سکیں گے کہ ایسی تمام سٹرنگز جو یا بی سے یا اے سے سٹارٹ ہوتی ہوں ان کے اینڈ پر ڈبل اے آتا ہو وہ بھی آپ کو کم از کم ایک پاتھ ایسا دیں گی جو انیشل سے فائنل کی طرف جا رہا ہوگا. ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ لینگویج میں مزید سٹرنگز باقی ہیں جو اس قسم کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہوں گی. عزیز طلبہ, اب تک جتنی سٹرنگز کا ذکر کیا وہ تمام سٹرنگز تھیں جن کے اینڈنگ پارٹ پر ڈبل اے آ رہا تھا. ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ اس میں سٹرنگز کی کنڈیشن یہ ہے کہ کنٹیننگ ڈبل اے, تو اور دوسری پاسبلٹیز کے بھی ہم اس ٹی جی میں دیکھ سکیں, تو اس کے لیے آئیے دوبارہ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. جو لوپ آپ کو اسٹیٹ 2 پہ نظر آ رہا ہے یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسی تمام سٹرنگز جو ایسے پاتھ کو فالو کرتے ہوئے 2 پر پہنچ رہی ہیں جس کا لیبل ڈبل اے ہے, یعنی ٹرانزیشن ڈبل اے کو فالو کرنے کے بعد ہم اسٹیٹ 2 کی کوئی بھی لوپ یوز کریں وہ تمام سٹرنگ اس میں ایکسیپٹ ہوں گی. تو اس طرح سے ڈبل اے سے سٹارٹ ہونے والی سٹرنگز کے لیے تمام
سکسیسفل پاتھ مل جائیں گے، جبکہ کچھ پاتھ ایسے بھی مل سکیں گے جو یہاں فائنل پر نہیں پہنچ رہے ہوں گے. تو اس اعتبار سے چونکہ کم از کم ایک پاتھ ایسا مل سکے گا جو فائنل پر پہنچا رہا ہوگا، تو اس طرح سے تمام سٹرنگز جو ڈبل ایس سے سٹارٹ ہوں گی وہ بھی یہاں ایکسیپٹ ہو سکیں گی. عزیز طلبہ، ہم نے اس لینگویج کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، جس کی ہر سٹرنگ میں ڈبل اے ضرور تھا. اب ڈبل اے کی 3 پاسبلٹیز ہیں. ڈبل اے may occur in the beginning of string, it may occur in the middle of string, it may occur at the end of string. تو تینوں کیسز میں آپ ٹی جی کے اسٹرکچر کو دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں اے بی کا لوپ ہے، آخر میں اے بی کا لوپ ہے، درمیان میں ڈبل اے ہے. ایسی اسٹرنگ جس کے شروع میں ڈبل اے ہو، پہلا لوپ اوائڈ کر دیں تو وہ تمام ایکسیپٹ ہو جائیں گی. ایسی اسٹرنگز جن کے درمیان میں ڈبل اے ہو، آپ دونوں لوپ یوز کر لیں، ڈبل اے درمیان میں آ جائے گا اور آپ فائنل اسٹیٹ پر پہنچ جائیں گے. اور ایسی اسٹرنگز جن کے اینڈ پہ ڈبل اے آ رہا ہو، اس کا فائنل لوپ یوز نہ کریں، پہلا لوپ یوز کریں اور ڈبل اے کو فالو کر لیں، وہ بھی ایکسیپٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے بھی ہم اس اسٹرنگ کو دیکھ سکیں گے کہ اسٹرنگ میں چونکہ ڈبل اے آ رہا تھا اور ڈبل اے کی 3 پاسبلٹیز تھیں، وہ تینوں پاسبلٹیز اس ٹی جی میں واضح طور پر نظر آ سکیں اور ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹی جی اس لینگویج کو ایکسیپٹ کرتا ہے. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس لینگویج کو ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس لینگویج کی تمام سٹرنگ ایکسیپٹ کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سٹرنگ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ خود سے ٹی جیز بنائیں گے تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا سلسلہ جاری ہے اور میں چاہوں گا کہ ایک ایگزامپل دیکھنے کے لیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. کنسیڈر دا لینگویج ایل آف اسٹرنگس defined over sigma consisting of AB having double A or double B. میں یہ بتاتا چلوں کہ having double A اور double E سے مراد either having double A اور having double B اور both. یہ اور جو دیکھ رہے ہیں یہ انکلوسیو اور ہے. The language can be expressed by the regular expression A plus B star into double A plus double B into A plus B star. اب یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس لینگویج کے لیے اپنی طرف سے کوئی اور ریگولر ایکسپریشن لکھنے کی کوشش کریں تاکہ ریگولر ایکسپریشن کا کنسیپٹ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. The above language may also be expressed by the following TG. آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ اس ٹی جی میں 4 سٹیٹس ہیں، ایک انیشل، ایک فائنل، ایک ایکس اور ایک وائی. چونکہ لینگویج کی بات تھی اور لینگویج میں ہم نے یہ کہا کہ کنٹیننگ آئیدر ڈبل اے اور ڈبل بی، تو ان ڈبل اے اور ڈبل بی کی 3 پاسبلٹیز ہیں. یہ ڈبل اے یا ڈبل بی شروع میں بھی آ سکتے ہیں، یہ ڈبل اے ڈبل بی درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، یہ ڈبل اے ڈبل بی اینڈ پر بھی آ سکتے ہیں. اور اس کے سٹرکچر پر ایک سرسری نظر دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈبل اے کا پاتھ انیشل سے ایکس کو فالو کرتے ہوئے فائنل پر جا رہا ہے، اور اسی طرح ڈبل بی کا ایک پاتھ انیشل سے وائی کو وزٹ کرتے ہوئے فائنل کی طرف جا رہا ہے. تو اس طرح سے ڈبل اے اور ڈبل بی کا علیحدہ علیحدہ پاتھ دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ انیشل اور فائنل پر اے اور بی کے لوپس نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح سے پتہ چلا، سرسری طور پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی تمام سٹرنگز جن کے بگننگ میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہو، ان کو انیشل سٹیٹ کے پہلے لوپ کو ایوائڈ کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرایا جا سکتا ہے. یعنی جو انیشل سٹیٹ پر لوپ دکھایا جا رہا ہے اس کو اگنور کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹ پاتھ فالو کریں، اور بعد میں جو فائنل سٹیٹ پر لوپ آ رہا ہے اگر اس کو یوز کرنا پڑ جائے سٹرنگ کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایسی تمام سٹرنگز جن کے سٹارٹ میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹ ہو سکیں گی. اور دوسری پاسبلٹی ڈبل اے یا ڈبل بی درمیان میں آنے کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انیشل سٹیٹ والا لوپ اور یہ ڈبل اے ڈبل بی والے پاتھ اور فائنل سٹیٹ والا لوپ استعمال کرنا ضروری ہے. اور اس طرح سے ایسی تمام سٹرنگز جن کے مڈل میں ڈبل اے یا ڈبل بی آ رہا ہوگا وہ ایکسیپٹ ہو سکیں گی. تیسری پاسبلٹی ڈبل اے ڈبل بی کے اینڈ پر آنے کی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انیشل سٹیٹ کا پہلا لوپ یوز کریں اور فائنل سٹیٹ کا لوپ یوز نہ کریں. تو اس طرح سے ڈبل اے اور ڈبل بی اینڈ پر آ سکیں گے. عزیز طلبہ، ہم نے سرسری طور پر
اس ٹی جی پر غور کیا، اس کی لینگویج کی اسٹرنگس کی کنڈیشن کی تمام پاسبلٹیز دیکھ لیں، ڈبل اے اور ڈبل بی کی ان دا بگننگ، ان دا مڈل، ایٹ دا اینڈ، وہ بظاہر آپ کو نظر آ گئیں. تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ٹی جی بنائے جا سکتے ہیں اور اس کو اور سمپلیفائی کیا جا سکتا ہے، نمبر آف اسٹیٹس کم کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی لینگویج کے لیے ایک اور ٹی جی ہم نے یہاں دکھا دیا، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو اسٹیٹس ہیں، ایک انیشل اور ایک فائنل، اور ہم نے دونوں پر اے اور بی کے لوپس ظاہر کر دیے. آپ لوپ کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. اور یہاں جو ٹرانزیشن ڈبل اے کامن ڈبل بی، یہ بتاتا چلوں کہ whether we read ڈبل اے اور ڈبل بی we can move from initial to final as well، جبکہ ڈبل اے اور ڈبل بی آپ کو انیشل سے انیشل پر بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈبل اے ڈبل بی درمیان میں آنا آپ لینا چاہ رہے ہیں اسٹرنگ میں تو دونوں طرف کے لوپ بھی یوز ہوں گے، اور اگر بگننگ میں رکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ والا لوپ یوز ہوگا، شروع والا یوز نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اینڈ پر رکھنا چاہتے ہیں تو بگننگ والا لوپ یعنی انیشل اسٹیٹ والا لوپ یوز ہوگا، فائنل نہیں ہوگا. اسی ٹی جی کے لیے، اسی لینگویج کے لیے دو ٹی جی ہم اور دیکھ سکتے ہیں. آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے دکھا دیا کہ ایک اس میں 4 اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹ 1، اسٹیٹ 2، اسٹیٹ 3، اسٹیٹ 4. یہ پہلی بار ٹی جی دیکھ رہے ہیں جس میں 2 انیشل اسٹیٹ ہیں، اور چونکہ ہم کہہ چکے تھے کہ ایٹ لیسٹ 1 اسٹیٹ، اس لیے ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ آ سکتی تھیں، تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹ والا ٹی جی بھی دکھا دیا. تو یہاں بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈبل اے کی بات کرنی ہے تو پہلے والا پارٹ لے لیں، یعنی 1 سے 2 والا، اور اگر ڈبل بی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسٹرنگ کو ایکسیپٹ کروانا ہے تو 3 سے 4 والا پارٹ لیا جا سکتا ہے. تو یہ چونکہ 2 پاسبل کنڈیشنز تھیں ڈبل اے اور ڈبل بی کی، اس لیے ہم نے ان کو سیپریٹلی دکھا دیا. عزیز طلبہ، میں ایک نوٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جو آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں. In the above TG, if the states are not labeled, then it may not be considered to be a single TG. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے وہاں 4 اسٹیٹس دکھائی تھیں، اور وہاں 1 پر بھی انیشل اسٹیٹ تھی اور 3 پر بھی انیشل. اگر ان کو لیبل نہ کرتے تو آپ ہو سکتا ہے ان کو 2 الگ الگ ٹی جی تصور کرتے، اور اس طرح سے یہ 2 الگ الگ ٹی جی اس لینگویج کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کرتے. عزیز طلبہ، ہم نے ابھی یہ بتایا کہ اگر ٹی جی میں ایک سے زیادہ انیشل اسٹیٹس ہوں تو ان کو لیبل کرنا ضروری ہے، اسپیشلی اگر وہ سیپریٹلی دکھائی جا رہی ہوں، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے وہ 2 الگ الگ ٹی جی تصور ہو سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو کچھ کیا، جو ٹاپکس ڈسکس کیے، میں یہ چاہوں گا اس پر ایک نظر دیکھنے کے لیے آئیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. We discussed the definition of TG. TG کی ڈیفینیشن کو مزید تفصیل کے ساتھ آج دیکھا. Examples of TG for different languages. Language accepting all strings, accepting none. یہاں مراد یہ ہے کہ ایسی لینگویج جس میں کوئی بھی اسٹرنگ نہ آتی ہو. Even the TG should not accept the null string. Language of strings starting with B, language of strings not ending in B, ہم نے ان کے لیے بھی ٹی جیز کی بات کی. language of strings containing double A, language of string containing double A اور double B. ہم نے اس ٹی جی کو بڑی گہرائی کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا اور اس کے تمام پاسبل ٹی جیز کی بات کی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جو ٹاسک آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے آپ خود سے سلوشن ڈھونڈیں گے اور اس کو ریوائز بھی کریں گے. تو اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.